یہ آیت مبارکہ بہت مختصر سی ہے لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ رہی ہے۔ فرمایا تل کا امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے۔ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے چلو کوئی گل نہیں، اسی جداں دے بھی ہاں، ساڈے وڈے تے نیک سی نا۔ اب ذرا میری بات کو سمجھیے گا، اس کی گہرائی تک جائیے گا۔ وہ یہودی کہتے تھے ہم جیسے بھی ہیں ہمیں چھوڑیے، ہمارے آباء و اجداد تو نیک تھے نا، ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب نہیں ہوگا، ہم بھی بخشے بخشائے ہیں، ہمیں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ساڈے بڑے نیک سی۔ یہ ان لفظوں پر غور کیجئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تل کا امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں پر حاضر کا صیغہ بولا اور فرمایا تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جناب جو کہتے ہیں کوئی گل نہیں، اسی تے جدہ دے ویاں ساڑھے بڑے بڑے نیک ہوندے سی۔ تو جو بڑے نیک تھے بھائی وہ ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، آپ کے اعمال آپ کے لیے ہیں۔ اور میں پھر یہاں پر بات کہنے لگا ہوں، کوئی گل نہیں، ساڑھے پیر بڑے پہنچے ہوئے نے، پیر صاحب اگر وہ آپ کے ظاہری کردار میں تبدیلی نہیں لا سکے، آپ کے باطن کو سنوار نہیں سکے، تو قیامت کے دن پیر صاحب آپ کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ ساڑھے بڑے نیک سیئے تو ساڑھا بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ سمجھ لیجئے سیدھے سیدھے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، بھائی تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات ہمیں وہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے سلف صالحین جنہوں نے اپنے کردار کے ساتھ دنیا میں روشنی بکھیری، اپنی زندگی کو سنوار کے دنیا میں روشنی بکھیری، اللہ ہمیں ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت اور ان کے کردار پر اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔